بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، آن لائن کلاس میں آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کے لیکچر نمبر 4 میں ہم ایوب خان کے دور حکومت کے اصلاحات کے حوالے سے بات کریں گے۔ ایوب خان نے اپنے دور حکومت میں زرعی اصلاحات، معاشی، سیاسی، معاشرتی اور آئینی اصلاحات کی تھی، جس میں خصوصاً زرعی اصلاحات کو زیادہ نمایاں حیثیت حاصل ہے، اور اس کے بعد معاشی۔ آپ لوگوں نے چیپٹر نمبر 3 میں پڑھا تھا کہ ایوب خان نے 1958 میں مارشل لا کا نفاذ کیا تھا۔ اسی نفاذ کے بعد ملک کے نظام کے لیے انہوں نے کیا کیا چیزیں کی، تو وہ یہاں پہ آپ کے سامنے ہیں۔ زرعی اصلاحات میں انہوں نے تقریباً امریکن نظام وہ رائج کیا تھا۔ زرعی اصلاحات میں وہاں بھی عوام کے پاس ذاتی جاگیرداریں وہ نہیں ہوتی، بلکہ تمام جاگیریں وہ حکومت کے پاس ہوتی ہے، اور پھر وہ جاگیریں عوام کو لیز پر دی جاتی ہے۔ یہاں پر ایوب خان نے بھی عوام سے زیادہ زمینیں اپنے قبضے میں لی، اور وہ کسانوں مزارعین کو دینا شروع کر دی۔ اس میں حد ملکیت 500 ایکڑ یہ بارانی نہری، اور 1000 ایکڑ بارانی زمین وہ مختص کر دی، اور باغات کے لیے 150 ایکڑ زمین وہ رکھ دی۔ مطلب کہ جس پاکستانی بندے خان، نواب وغیرہ چودھری کے پاس ہزاروں ایکڑ کی زمینیں ہو، وہ ان سے لے لیں گے، اور 500 ایکڑ نہری وہ زمینیں جس کی آبپاشی پشتو میں ہم کہتے ہیں ابخور، وہ نہری پانی سے ہو، چونکہ نہری پانی زیادہ ٹائم کے لیے ہر وقت اویلیبل ہوتا ہے، اور ان کی فصلیں زیادہ اچھی ہوتی ہے بنسبت بارانی زمینوں کی، تو اس لیے انہوں نے اس زمین کی حد 500 ایکڑ رکھ دی، اور باقی زمین حکومت نے اپنی تحویل میں لے لی۔ اسی طرح اگر کسی خان نواب کے ساتھ بارانی 3000 ایکڑ زمین ہے، تو وہ 1000 ایکڑ ان کے پاس رہنے دے گی، اور باقی جتنی بھی ہے 2000 ایکڑ یا جتنی بھی ہے وہ حکومت اپنی تحویل میں لے لے گی۔ اور باغات کے لیے 150 ایکڑ زمین وہ مختص کر دی کہ باغات کے لیے ایک بندے کے پاس 150 ایکڑ کی اراضی ہوگی۔ اچھا، دوسری بات کہ مزارعین کے حقوق کا تحفظ کیا گیا۔ کس طرح تحفظ کیا گیا؟ ان سے جبراً کام لینا وہ بند کر دیا گیا۔ جبراً کام یہ کہ دن کے وقت وہ کسی خان نواب وغیرہ کے زمینوں میں کام کرتا ہے، تکا ہارا واپس آ کر پھر وہ حویلی کے کام اور اس خان چودھری وغیرہ کے ذاتی کام وغیرہ اس میں لگ جاتے تھے۔ تو انہوں نے اس پر پابندی لگا دی کہ یہ ایک مزدور ہے، مزدوری کی حد تک وہ اپنی ذمہ داری نبھائے گا، اور اس کے بعد اس پر جبراً کوئی کام نہیں کیا جائے گا۔ اچھا، جو زیادہ زمینیں تھیں کسی کے ساتھ، تو وہ حکومت نے اپنی تحویل میں لی، اور بدلے میں حکومت نے ان کو بانڈز دیے، پاکستانی بانڈ وہ ان کو دیے گئے۔ اور اشتمالی اراضی کے سلسلے میں چھوٹے چھوٹے ٹکڑے اگر کسی کے ساتھ
1 ایکڑ 2 ایکڑ وغیرہ اس قسم کی زمینیں وغیرہ ہے تو ان کو بھی کارآمد بنایا اور زراعت کے قابل بنا دیے گئے۔ اس سے زمیندار بھی خوش ہو گئے اور انہوں نے زیادہ دلچسپی کے ساتھ کام کرنا شروع کیا، اور اس کو اس نے اتنے اچھے نتائج دیے کہ اس دور میں بلکہ آج تک اسے سبز انقلاب کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ گرین ریولوشن، سبز انقلاب۔ اچھا، اس کے بعد معاشی ترقی کی طرف یا معاشی اصلاحات کی طرف وہ آیا، ان میں بھی کچھ کام کیے، ان کی بہتری کے لیے کارخانوں کی حالت بہتر بنا دی، مشینریوں کی حالت وہ بہتر بنانی، ان کی جانچ پڑتال کی، ساتھ ساتھ انہوں نے تربیلا ڈیم اور منگلا ڈیم کی تعمیر کے لیے بھی منظوری دی کہ معاشی نظام کو مضبوط بنانے کے لیے ڈیمز یعنی بجلی کی ضرورت ہے، اور بجلی ڈیم سے حاصل ہونے پر آسان ارزاں نرخوں پر انہیں بجلی میسر ہوگی، تو ان کی منظوری دی۔ تو اس کے ساتھ قومی آمدنی میں 30% اضافہ ہوا، برآمدات میں 7% اضافہ ہوا، صنعتی شعبے میں یعنی کارخانوں میں 40% سے زیادہ ترقی ہوئی، زرعی شعبے میں 15% سے زیادہ ترقی ہوئی۔ یہ معاشی اصلاحات کا ایک خاکہ ہے یہاں پر جو انہوں نے پیش کیا تھا۔ اچھا، سیاسی لحاظ سے بھی کچھ اصلاحات انہوں نے کی، اور سیاسی اصلاحات میں انہوں نے پہلی دفعہ صدارتی نظام وہ متعارف کرایا۔ میں نے یہاں پر آپ کو بتایا کہ امریکن جیسا نظام وہ لانا چاہتے تھے، تو یہاں پر بھی وہ کہتے ہیں کہ پارلیمانی نظام ہمارے غریب جیسے عوام کے لیے یا غریب ملکوں کے لیے زیادہ موزوں نہیں ہے، اس کی نسبت انہوں نے صدارتی انتخابات کی طرف توجہ دی، اور صدارتی انتخابات کو کس طریقے سے انہوں نے ہینڈل کیا، یہ آپ کے بک میں سیاسی اصلاحات بنیادی جمہوریتوں کے ٹاپک سے بھی آپ کو دکھائی دے گا، پیج نمبر 87، بیسک ڈیموکریسی والا سسٹم۔ بیسک ڈیموکریسی میں انہوں نے یہ چیز کی کہ ریفرینڈم کیا، اور صدارتی ریفرینڈم میں بھی انہوں نے جیتا، اور یہ جو صدارتی نظام انہوں نے رائج کیا ان میں پہلے بنیادی سطح پر، نچلی سطح پر، یونین کونسل اور تحصیل کی سطح پر اور ڈسٹرکٹ کی سطح پر انہوں نے انتخابات کرائے، یونین کونسل کی سطح پر، جسے ہم عام طور پر بلدیاتی انتخابات کہتے ہیں، اور بعد میں انہوں نے اعلان کیا کہ یہی بی ڈی ممبرز، بیسک ڈیموکریسی کے ناظمین وغیرہ جن کی تعداد پہلے تقریباً مشرقی اور مغربی دونوں میں تقریباً 80,000 تھی، 40,000 ادھر 40,000 ادھر، پھر اس کو مزید اس تعداد کو بڑھایا اور 1,20,000 ان کی تعداد رکھی، بی ڈی ممبرز کی تعداد جو ناظمین وغیرہ مقرر ہوئے تھے، اور یہ فیصلہ دیا کہ ووٹ دینے کا حق وہ عوام کو حاصل نہیں ہوگا، بلکہ یہی بی ڈی ممبرز آپ کے منتخب نمائندگان ہیں، یہ صدارتی انتخابات میں حصہ لیں گے، یہ صدر کو منتخب کریں گے، جو کہ مکمل طور پر ایک ایسا نظام تھا جو پاکستان میں پہلے کبھی نہیں تھا، بلکہ پورے بر صغیر میں نہیں تھا۔ وجہ کیا تھی اس کی؟ وجہ یہ تھی کہ ایوب خان کو پتہ تھا کہ اگر میں عوامی بنیاد پر الیکشن لڑوں گا
تو عوام میں میری پذیرائی اتنی نہیں ہے جتنا کہ میرا مقابلہ جس کے ساتھ ہے اس کی پذیرائی۔ عزیز طلبہ، ایوب خان کا صدارتی انتخابات میں مقابلہ قائد اعظم کی بہن فاطمہ جناح کے ساتھ تھا۔ مسلم لیگ کی طرف سے وہ الیکشن لڑ رہی تھی، تو وہ ایک عوامی لیڈر تھی، دوسری طرف قائد اعظم کی بہن تھی، اور کے پی کا ایک نمائندہ سربراہ عبدالغفار خان بچا، وہ بھی محترمہ فاطمہ جناح کے ساتھ تھے، ان کی ایکٹیویٹیز میں ان کا ساتھ دے رہے تھے، ان کو سپورٹ کر رہے تھے۔ تو ان کو کبھی یقین تھا ایوب خان کو کہ اگر اسی بنیاد پر میں آؤں گا، عوامی بنیاد پر، تو یقیناً میں ہار جاؤں گا۔ تو انہوں نے انہی بی ڈی ممبرز کو پریشرائز کیا، ان پر دباؤ ڈال دی، اور انہوں نے وہی کیا جو وہ ایک جرنیل چاہتا ہے۔ انہیں ممبران نے ایوب خان کو بطور صدر منتخب کیا اور فاطمہ جناح اس صدارتی انتخابات میں ہار گئی۔ تو یہ ان کا ایک سیاسی اصلاحات میں ایک سٹیپ تھا۔ معاشرے کی اصلاحات کی طرف آتے ہیں۔ معاشرے میں اصلاحات مسلم فیملی لا آرڈیننس کے نام سے ہم جانتے ہیں۔ مسلم فیملی لا آرڈیننس میں انہوں نے کچھ اقدامات کی یا شرائط رکھ دی۔ ان میں ایک یہ تھی کہ شادی کا اندراج یونین کونسل میں لازمی قرار دیا گیا۔ اگر کسی بندے نے نکاح کی تو اس نکاح کا اندراج وہ اپنے لوکل یونین کونسل میں جا کے کرے گا۔ دوسری بات کہ اگر کوئی مرد دوسری شادی کرنا چاہتا ہو تو ان کے لیے شرط تھی کہ وہ اپنی پہلی بیوی کی رضامندی حاصل کرے گا۔ اگر ایسا نہ ہو تو یہ غیر قانونی ہوگا اس زمانے میں۔ اور یونین کونسل میں مصالحتی کمیٹیاں قائم کی مختلف یونین کونسلوں میں۔ ان کا کام یہ تھا خصوصاً کہ اگر میاں بیوی کے درمیان گھریلو ناچاکی، نااتفاقی، جھگڑے وغیرہ ہو تو ان کی صلح صفائی کرنا، ان کے درمیان اچھے تعلقات استوار کرنے میں کوشش۔ بیوی بچوں کی کفالت کی ذمہ داریوں کو متعین کرنا، یہ بھی مرد کے ذمہ قرار دی۔ تو یہ انہوں نے کچھ اقدامات کی۔ ان اقدامات کو کچھ لوگوں نے تسلیم کیا اور کچھ لوگوں نے اس پر اعتراض کیا۔ اگر آپ دوسری شادی والا سٹیپ لے لیں تو اسلامی پوائنٹ آف ویو سے یہ جائز نہیں ہے۔ دین اسلام ہمیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ آپ دوسری نکاح تب کر لو جب آپ دونوں میں انصاف کر سکتے ہو، ہر لحاظ سے آپ انصاف کر سکتے ہو، تبھی آپ کو اجازت ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں پر ایسی کوئی شرط نہیں تھی صدر کی طرف سے، تو لہٰذا انہوں نے یہ مسترد کر دیا عوام کی طرف سے۔ پھر آئینی اصلاحات بہتری۔ جنرل ایوب خان نے محمد علی بوگرا کا بنایا ہوا آئین مکمل طور پر مسترد کر دیا، ختم کر دیا، اور اس کی جگہ اپنا نیا آئین 1962 کا وہ نافذ کر دیا۔ 1956 کا آئین اور 62 کا آئین تقریباً سیم تھا، ایک جیسے تھے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ بطور ابتدائیہ 1956 میں بھی وہی باتیں تھیں جو قرارداد مقاصد والی تھی، 1962 میں بھی کچھ شامل کر دی، اور اس طرح 73 میں بھی دی۔ لیکن چونکہ وہ عوامی تھا 1956 کا، تو وہ زیادہ لچکدار تھا۔ یہ فوجی آئین تھا،
تو یہ کم لچکدار تھا، یہ سخت تھا، اس میں فلیکسیبلٹی عوام کے لیے ایسی نہیں تھی۔ اور 62 کے آئین میں جنرل ایوب خان نے ملک کا نام جمہوریہ پاکستان رکھا اور اس سے لفظ اسلامی وہ ہٹا دیا۔ بعد میں اس پر کافی اعتراضات ہوئے، تو اسی اعتراضات کی بنا پر دوبارہ اس کے ساتھ انہوں نے یہ اسلامی لفظ شامل کر دیا اور اسے اسلامی جمہوریہ پاکستان کر دیا گیا۔ اور باقی اس طرح کے قرآن و سنت کے قوانین پاکستان میں نافذ ہوں گے، عدلیہ کو آزادی ہوگی، ملک میں عدل و انصاف اور مساوات یہ ہوں گی۔ اس طرح اردو اور بنگالی 56 میں بھی میں نے آپ کو بتایا کہ باقی باتیں وہ سیم تھی۔ 1956 کے آئین میں بھی اردو اور بنگالی قومی زبان تھی، 1962 کے آئین میں بھی دونوں زبانوں کو قومی زبان کا درجہ دیا گیا، لیکن تھوڑے سے فرق کے ساتھ کہ 1962 میں انگریزی زبان کو دفتری زبان قرار دی، مطلب کہ دفتری کاغذی کارروائی وہ انگریزی زبان میں ہوگی۔ تو یہاں تک یہ ایوب خان کے دور حکومت کے اصلاحات تھی۔ یہاں پر ہم نے اس کی جانچ پڑتال کی، اس کی وضاحت کی۔ پھر بھی اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہو تو آپ ہمارے ساتھ واٹس ایپ میں یہ شیئر کر سکتے ہیں۔ والسلام۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما